الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين آواز ہو بلند درود و سلام کی محفل ہے یارو سیرت خیر الانام کی اللہ کا وظیفہ ہے اور قدسیوں کا بھی کیا شان ہے رسول علیہ السلام کی کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے دونوں جہاں میں مطلوب گر آرام ہے ارے ان کا دامن تھام لو جن کا محمد نام ہے گفت و شنید سے قبل آئیے ہم تمامی حضرات مل کر ایک آواز ہو کر اپنے آقا و مولا یعنی بزم آخر کا شمع فروزہ نور اول کا جلوہ وہ نبی جو جان مسیحا ہے وہ نبی جو رحمت کا دریا ہے وہ نبی جو ملیح دل آرا ہے وہ نبی جو ہر مکان کا اجالا ہے وہ نبی جو تاج داروں کا آقا ہے وہ نبی جو تصریح حجتی بالغہ ہے وہ نبی جو تقریر قصص انبیاء ہے وہ نبی جو بحر معرفت اصفیاء ہے وہ نبی جو افق انوار شمشیہ ہے اس نبی کی بارگاہ علی وقار ضیاء بار میں جھوم جھوم کر
غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے با آواز بلند درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نبی جدھر کو بھی جائیں نشان خوشبو دیں اور نظر جہاں بھی اٹھائیں جہان خوشبو دے. میرے نبی کا پسینہ ہے مشک سے بہتر. میرے نبی کا پسینہ ہے مشک سے بہتر. جہاں قیام کریں وہ مکان خوشبو دے. اور پڑھو کلام الہی بھرا ہے نعتوں سے. پڑھو کلام الہی بھرا ہے نعتوں سے. نبی کی شان میں پورا قرآن خوشبو دے. پڑھیے درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. درود پاک بہت بڑی انمول دولت ہے. درود پاک پڑھیے اس قرینے سے. درود پاک پڑھیے اس قرینے سے تاکہ رسول تشریف لے آئے مدینے سے. پڑھیے درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج آپ کی اس بستی میں، اس صحرا میں، اس جنگل میں جشن شاہ شرافت علی میاں رحمت اللہ تعالی علیہ منایا جا رہا ہے. دور و دراز مقام سے یہاں پر مہمان تشریف لائے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. اور ایک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پکا عاشق اور ان کا غلام، ایک ولی کامل، رسول پاک کا دیوانہ، غوث اعظم کا متوالا آپ کی بستی کے اندر تشریف لائے ہوئے. ابھی ہمارے آفاق صاحب نے فرمایا تھا کہ حضرت منتخب نور صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ بن گئی محفل نور کا حالہ. آخر کوئی بات تو ہے. ایک دیے میں اتنا اجالا، آخر کوئی بات تو ہے. چاہے جس سے بات کرو. اس دور میں اللہ والوں کی سب دیتے ہیں ان کا حوالہ. آخر کوئی بات تو ہے. آخر کوئی بات تو ہے. توجہ چاہوں گا. یاد پیر مرشد کی دین کا سہارا. یاد پیر مرشد کی توجہ ہے نا. سب ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کر بول دیجیے یا رسول اللہ. اپنے پیر سے محبت کرتے ہو؟ اپنے پیر کی غلامی کرتے ہو؟ اپنے پیر کی فرما برداری کرتے ہو؟ اپنے مرشد کی اطاعت کرتے ہو؟ تو ایک مرتبہ بول دیجیے سبحان اللہ الحمدللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. آپ اپنے پیر و مرشد کی طرف توجہ کر لیں. یاد پیر مرشد کی دین کا سہارا ہے. یاد پیر و مرشد کی دین کا سہارا ہے. ارے نام کیا انوکھا ہے، یہ تو جان سے بھی پیارا ہے. نام کیا انوکھا ہے، یہ جان سے بھی پیارا ہے. ہر گھڑی ہر ایک لمحہ پیر کا تصور ہو. ہر گھڑی ہر ایک لمحہ پیر کا تصور ہو. پھر تو اپنی قسمت کا اوج پہ ستارہ. پھر تو اپنی قسمت کا اوج پہ ستارہ ہے. اور سنو، در خدا سے ملنا ہے. جس سے بولو بولو خدا سے. در خدا سے ملنا ہے. پیر کا پکڑ دامن. در خدا سے ملنا ہے. پیر کا پکڑ دامن. ارے یہ خدا کے پیارے ہیں، فیصلہ ہمارا. سبحان اللہ. اور پیر ایسی دولت ہے، عاشقوں کی زینت ہے.
پیر ایسی دولت ہے، عاشقوں کی زینت ہے، گویا راہ جنت ہے، یہ خلد کا نظارہ ہے، گویا راہ جنت ہے، یہ خلد کا نظارہ ہے۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے 11ویں پارے کی آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ سچے کون ہیں؟ یہ اللہ کے ولی، یعنی ولیوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ ولی سچے بھی ہیں، یہ اچھے بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر دو باتوں کا ذکر فرمایا، اور دونوں باتوں کا حکم دیا گیا اس کو مسلمانوں کو، ایمان والوں کو۔ اے مسلمانوں، اے ایمان والوں، اگر ان دو باتوں کے تم عامل بن جاؤ گے تو تمہارے دونوں جہان درست ہو جائیں گے، دنیا بھی اچھی ہو جائے گی اور تمہاری آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک ہے پرہیزگاری اور دوسرے ہے اچھے لوگوں کی سنگت، اچھے لوگوں کا ساتھ، اللہ کے ولیوں کا ساتھ۔ پرہیزگاری کو بھی اختیار کر لو اور اللہ کے ولی کی صحبت اختیار کر لو۔ سبحان اللہ۔ اور پہلے یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ سارے احکام میں ایمان کی شرط اس لیے لگائی جاتی ہے کہ کوئی نیکی بغیر ایمان کے کام نہیں آتی۔ ایمان ہے جڑ اور نیک اعمال ہیں اس کی شاخیں، بغیر جڑ کے شاخیں نہیں ہوتی، اور بغیر ایمان کے نیکیاں قبول نہیں ہوتی، بغیر ایمان کے دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ حضرت شفیع بلخی ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ تعالی علیہ بصرے کے بازار سے گزر فرما رہے تھے، لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہوا اور حضرت ابراہیم کے پاس لوگ پہنچے اور جانے کے بعد کہنے لگے کہ سرکار آپ سے ایک بات معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہو کیا بات ہے؟ کہا حضور بات یہ ہے کہ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے ربکم ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو مجھ سے دعا مانگو تو میں تمہاری دعاؤں کو قبول فرما لوں گا۔ تو سرکار اے حضرت ابراہیم ابن ادہم، ہم روزانہ دعا مانگتے ہیں، 1 مہینے سے کیا 6 مہینے ہو گئے، 6 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے، برابر دعا مانگ رہے ہیں، مگر ہماری دعا رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو پا رہی۔ مانگتے ہیں نا دعا سب لوگ، آپ لوگ بھی بول دیتے ہیں یار دعا تو برابر مانگتے مگر اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو رہی۔ بہت دعا مانگ رہے ہیں، بہت دعا مانگتے ہیں، بہت دعا مانگتے ہیں، لیکن قبول نہیں ہو رہی ہے۔ تو حضرت ابراہیم ابن ادہم فرمانے لگے کہ تمہاری دعا قبول نہیں ہوتی، اس کی 10 وجہیں ہیں جس کی وجہ سے تمہارے دل مردہ ہو چکے ہیں۔
اگر تمہارے دل مردہ نہ ہوتے اور ان 10 چیزوں کے تم پابند ہوتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو بھی قبول فرما لیتا۔ تو لوگ کہنے لگے کہ حضرت وہ کون سی 10 چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہماری دعا قبول نہیں ہوئی؟ تو آپ نے فرمایا کہ خدا کو تم نے پہچانا مگر اس کی معرفت کا حق ادا نہیں کیا، قرآن کو تم نے پڑھا اٹھا کر اس کو طاق میں رکھ دیا، موقع ملا تو پڑھ لیا ورنہ سال گزر گئے 10 سال گزر گئے اس کو پڑھنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ محبت رسول کا دعویٰ تو تم نے کیا مگر رسول کی سنت پر چلنے کی تم نے کوشش نہیں کی۔ عداوت شیطانی کا دعویٰ تو تم نے کیا مگر شیطان کی تم نے کبھی مخالفت نہیں کی۔ جنت کو تم نے چاہا مگر اس میں داخل ہونے کے لیے نیک اعمال تم نے نہ کیے۔ جہنم کو برا تو تم نے جانا مگر خود ہی ایسے برے بنے کہ اپنو نفس کو خود ہی جہنم کی آگ کے اندر تم نے ڈال دیا۔ موت کو تم نے حق جانا مگر قبر میں جانے کے لیے تم نے کوئی تیاری نہیں کی۔ اپنے بھائیوں کے عیب تو تم نے تلاش کیے مگر اپنے گریبان میں تم نے جھانک کر نہیں دیکھا کہ میں کتنا عیبدار ہوں، کتنا بڑا گناہگار ہوں۔ اللہ کی نعمتیں تو تم نے کھائی مگر رب کی نعمتوں کا تم نے شکریہ ادا نہیں کیا۔ مردے کو تو قبر میں دفن کر دیا مگر اس سے تم نے عبرت حاصل نہیں کی، اسی لیے تمہارے دل مردہ ہو چکے ہیں، تمہاری دعا اسی لیے رب کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر، ہم نے ان باتوں کو چھوڑا تو دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ اب دعا کس کی قبول ہوتی ہے؟ اللہ اکبر۔ آ جاؤ دوسری سائٹ میں آ جاؤ۔ ارے جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ خدا کی معرفت کا حق ادا کرتے ہیں، وہ قرآن کی تلاوت روزانہ کیا کرتے ہیں، رسول کی سنتوں پر چلا کرتے ہیں، ہمیشہ جہنم کی آگ سے بچنے کی کوشش کیا کرتے ہیں، قبر میں جانے کی ہمیشہ ان کی تیاری رہتی ہے۔ وہ دوسروں کے عیب نہیں ڈھونڈتے، اللہ اکبر، دوسروں کو بھی عیبوں کو چھپا کر اس کو سیدھے راستے پر چلنے کی طریقہ بتلایا کرتے ہیں، اللہ کی نعمتیں کھاتے ہیں، دوسروں کو کھلاتے ہیں اور رب کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو جب ان لوگوں نے ان ساری باتوں پہ عمل کر لیا تو رب تبارک و تعالی ان کی زبان میں خود بولا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، خود بولا کرتا ہے۔ زبان ولی کی ہوتی ہے، بولی خدا کی ہوتی ہے، کام ولی کا ہوتا ہے اور اشارہ خدا کا ہوتا ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ بغیر ایمان کے نیکیاں قبول نہیں ہوتی۔ کنویں کے پانی سے جسم کے اعضاء کا وضو ہوتا ہے، مدینے پاک کے پانی سے دل و روح کا وضو ہوتا ہے۔ بغیر جسمانی غسل کے مسجد میں جانا منع ہے اور بغیر ایمانی غسل کے خدا تک قرب حاصل کرنا ناممکن ہے۔ اور یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ایمان کسے کہتے ہیں اور ایمان کی حقیقت کیا ہے۔ ایک ہے ایمان اور ایک ہے توحید۔ رب تعالیٰ کو ماننا یہ توحید کہلاتا ہے اور اس کے رسول برحق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا یہ ایمان کہلاتا ہے۔ اور ایمان کے بغیر توحید بالکل بیکار ہے۔ جیسے بازار دنیا میں بغیر مہر کا نوٹ کوئی قیمت نہیں رکھتا، بازار قیامت میں بغیر سکہ مصطفیٰ، بغیر غلامی مصطفیٰ، بغیر غلامی پیر طریقہ، توحید کے سادہ
سیاہ کاغذ کی کوئی قیمت نہیں ہوتی. اللہ اکبر. مصطفیٰ کی غلامی ہوگی تو ہر عمل تمہارا قبول و مقبول ہو جائے گا. اللہ اکبر. ابلیس توحید کا قائل تھا، بلکہ رب تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات، جنت دوزخ، حشر و نشر، غرض کی آمنت باللہ و ملائکتی، ان کے تمام ارکان کا معتقد تھا. اللہ پاک ابلیس سے کلام کیا کرتا تھا، فرشتوں سے باتیں ابلیس کیا کرتا تھا، فرشتوں کو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، جنت اور دوزخ کی سیر کرتا تھا، مگر نبی کی عظمت کا معتقد نہ تھا. موحد بنا، مومن نہ بنا. پھر دیکھو اس کا حشر کیا ہوا. اس کا حشر کیا ہوا سارے لوگ جانتے ہیں. ثابت ہوا کہ ایمان کے بغیر توحید بالکل ناکارہ اور بالکل بیکار. آپ سمجھتے ہوں گے کہ مولانا توحید کا نام لیے جا رہے ہیں، لیکن اس کا مطلب ہمیں سمجھ میں نہیں آیا. مطلب اس کا یہ ہے کہ صرف کوئی اللہ کو مانے اور رسول اللہ کو نہ مانے. صرف اللہ کو مانے کہ میں اور کسی کو نہیں مانتا، یہ توحید ہے. یہ توحید ہے. تو مصطفیٰ کو ماننے کا نام ایمان ہے. جس کے پاس ایمان والا ہوگا اس کی توحید بھی صحیح سلامت ہوگی، اور جس کے پاس ایمان نہیں ہوگا وہ اپنی توحید کے اندر بالکل ناکارہ اور بالکل بیکار ثابت ہوا کہ ایمان کے بغیر توحید بالکل ناکارہ، بالکل بیکار. رب قدیر کو معلوم تھا کہ ابلیس مردود ہوگا، مگر پہلے اللہ پاک نے اس کو عالم بنا دیا، اس کو فاضل بنا دیا، ابلیس کو نمازی بنا دیا، اس کو موحد بنا دیا، اپنا قرب خاص بھی اس کو عطا فرما دیا. مگر جب نبی کی توہین کی تو نبی کی توہین کے جرم میں ابلیس کو راندہ درگاہ کر دیا گیا. آخر کیوں؟ صرف اس لیے کہ دنیا میں رہنے والا ہر عابد، ہر عالم، عابد و زاہد، یہ سب کے لیے عبرت بن جائے. سن لو کہ یہ بارگاہ نبی ہے. نبی کی توہین کرنے والا ایمان سے تباہ و برباد ہو جاتا ہے. یہ مقام عرش سے زیادہ نازک تر ہے. ادب کا حیث زیر آسماں عرش نازک تر، نفس گم کردمی آیت جنید و با یزید ایجا. اللہ اکبر. اللہ پاک نے ہمارا نام موحد نہ رکھا، نمازی نہ رکھا، غازی نہ رکھا، حاجی نہ رکھا، بلکہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہمارا تمہارا نام مومن اور مسلمان رکھا. یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر پکارا تاکہ پتہ چل جائے موحد نہ بننا، خالی توحید والا بننا نہ بننا، ورنہ بیکار ہو جاؤ گے. مومن بنو گے، کامیاب ہو جاؤ گے. رب فرماتا ہے وَمَا سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، اللہ نے تمہارا نام ہی مسلمان رکھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. مسلمان رکھ دیا. تو جو توحید کا دعویٰ کرتے ہیں وہ اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں. توحید والوں کا معاملہ دیکھو، قبر میں پہلا سوال ہوتا ہے من ربو کا، تیرا رب کون؟ ربی اللہ، بندہ جواب دیتا ہے. اگر خالی توحید کا معاملہ ہوتا تو وہ اسی میں پاس ہو جاتا، دوسرے سوال کی ضرورت نہیں پڑتی. لیکن پاس نہیں ہوا. ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے؟ دینی الاسلام، میرا دین تو اسلام ہے. لیکن ابھی بھی بندہ پاس نہیں ہوا. تیسرا سوال ہوتا ہے جس کے اوپر آخری دار و مدار ہوتا ہے. ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل. جو مدینے والے آقا ہیں
ان کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ جو سنہری والے جالیوں والے داتا ہیں ان کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ جو انگلی کے اشارے سے چاند کے ٹکڑے فرما دیا کرتے تھے اس محبوب ذوالجلال کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ اللہ اکبر، جو ڈوبے ہوئے سورج کو واپس بلاتا تھا علی کی نماز کے لیے اس پیغمبر کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ تو قبر میں ایمان والا مردہ بولتا ہے ہوا عبداللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو اللہ کے سچے بندے ہیں اور اللہ کے سچے رسول ہیں۔ تب جا کے وہ پاس ہو جاتا ہے، کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا صرف توحید ہی کام نہیں کرے گی، اگر ایمان ساتھ میں ہوگا تب وہ توحید کا بھی متوالا بن جائے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اسی لیے مسلمانوں اپنے نبی پاک سے اپنی زندگی کو وابستہ کر لو، رسول پاک کی غلامی کا پٹا اپنی گردنوں کے اندر ڈال دو، رسول پاک کی محبت کا پٹا اپنی گردنوں کے اندر ڈال دو۔ جب تمہاری زندگی نبی کی زندگی سے وابستہ ہو جائے گی انشاءاللہ تو بیڑا پار ہو جائے گا، اور جب تمہاری زندگی ولیوں کی زندگی سے وابستہ ہو جائے گی